السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ مہینہ خصوصاً پاکستان کی تاریخ میں فتنہ، فساد اور رسوم و بدعت کا پلندہ بن کے رہ گیا ہے۔ اگر ایک طرف دہشت گردی کی سنگین وارداتیں اس مہینے میں رونما ہوتی ہیں، تو دوسری جانب بے تحاشا رسوم اور بدعت کو بھی اس مہینے میں دہرایا جاتا ہے، اور یوں نئے سال کی ابتدا دہشت گردی اور بدعت سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑا محترم ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ اسے شوق کے لیے مقرر فرمایا اور نہ ہی توہمانہ خیانات کے لیے۔ ہاں، ہمارے دین سے دوری نے اس مہینے کی اصل صورت بگانے میں کافی کردار ادا کیا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں دو گروہوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے جس کی ساری عبادت ہی اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرے ہم سنی بھائی ہیں جو تقریباً انہی کی روش پر چلے نکلے۔ توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، شیعہ ان دونوں سیاہ ماتمی لباس پہنتے ہیں، تو ہم نے ان کے مقابل اپنے بچوں کو سبز کپڑے پہنا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا منگتا بنانے کی رسم کو ایجاد کیا۔ نمبر 2، انہوں نے تعزیے بنا کے چوکوں میں اور اپنے گھروں کے سامنے اور امام بارگاہوں میں رکھے، تو ہم نے اسی طرح مساجد کے سامنے، سڑکوں، چوکوں اور چورستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائیں۔ نمبر 3، انہوں نے مبالغہ آمیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صبر و ضبط کا مذاق اڑا کے انہیں کم ہمت اور مصائب پر صبر کے بجائے ماتم کرنے والا دکھایا۔ تو ہم نے بھی واقعہ کربلا کو واعظین کی مجالس سجا کے اس انداز سے بیان کیا کہ صبر و ہمت سر پیٹ کے رہ گئے۔ پھر ان واعظین کی من گھڑت واقعات پر مبنی کیسٹیں بازاروں اور دکانوں میں لگا کے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ نمبر 4، انہوں نے چار پائیوں کو الٹا کر کے سوگ منانے کے لیے ننگے پاؤں پھرنا شروع کر دیا، تو ہم نے اس مہینے میں شادی، بیاہ اور خوشی کے تمام کاموں پر مستقل پابندی لگا کے سوگ منایا۔ نمبر 5، جب 10 محرم کا دن آیا تو شیعہ حضرات تعزیہ اور جلوس لے کر ماتم اور سینہ کوبی کے لیے گھروں سے باہر نکلے، تو ہم بھی اپنے بہو بیٹیوں کو لے کر قبرستان قبروں کی لیپا پوچی کے لیے چل دیے۔ اس کے علاوہ ہم پرستوں نے نہ جانے کیا کچھ کیا۔ کھجیاں ٹھوٹھیاں بھریں، کسی نے کھیر کے پیالے بانٹے، کسی نے نیاز حسین کے نام پر حلیم پکایا، اور جب انہوں نے گھوڑا نکالا تو ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ اس کے نیچے سے اگر بچوں کو گزارا جائے تو وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تھی میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا، آخر کو دونوں کوچہ جانا میں جا ملے۔ برادران اسلام شیعہ نے تو یہ کام کرنے ہی تھے۔ ہمیں دکھ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اپنے بھی ان کے ہم نوا بن جائیں۔ ہمیں اپنوں سے یہ توقع تو ہرگز نہیں تھی۔ شیعہ کی نکالی میں ہم جو کام کرتے ہیں ان میں سے چند ایک صرف اصلاح کی نیت سے حوالہ کرتاز کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، رلا دینے والی تقاریر۔ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، بازاروں اور دکانوں پر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رلا دینے والی تقاریر لگائی جاتی ہیں، جس میں تقریر کرنے والے بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رلایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو صبر و ہمت کا پیکر ہے، بلکہ صبر
و ضبط و تحمل و برداشت اور ہمت و استقامت کے چشمے یہی سے پھوٹتے ہیں۔ کائنات کے ان سے زیادہ صبر والا خاندان اور کوئی نہیں دیکھا کہ جن کے نانا نے 13 سال مکے میں بسر کرتے ہوئے پہاڑ جیسے ظلم برداشت کیے مگر زبان سے آہ تک نہ کی کہ صبر پر حرف نہ آئے۔ کیا ان کا نواسہ نعوذ باللہ بہادر نہیں تھا؟ شہادت تو ایک انمول اعزاز کو کہتے ہیں جس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ شہادتیں رونے کے لیے نہیں ہوتی، اسلام کا چہرہ شہیدوں کے خون سے ہی دمک رہا ہے۔ ہاں، کسی قوم کے لیے رونے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے افراد نے شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے، انہیں شہادت سے نفرت ہو جائے، اس کی جوان موت سے نفرت اور زندگی سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس پر جتنا زیادہ رویا جائے کم ہے، مگر شہادت پر رونا اور بین ڈالنا صبر کے خلاف ہے۔ اگر شہادتیں رونے کے لیے ہی ہیں تو پھر کیا شہادت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کم دردناک تھی، جن کے جسم کے اعضاء کاٹ کر ہار پڑو لیے گئے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہو گیا، مگر دیکھیے تو شہادتوں پر صبر کے کیسے عظیم سبق سکھا دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب بھائی کی لاش دیکھنے کا مطالبہ کیا تو انہیں لاش دیکھنے سے روک دیا گیا، کہیں ان کے صبر کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، اور کہا رکو، میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو۔ علم انگیز ہے قطع و برید چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید کہ دید چہرہ حمزہ۔ ان کی شہادت یہ تو واعظین کی آنکھوں نے کبھی آنسو نہیں برسائے اور نہ ہی کبھی ہائے وائے کا واویلا مچایا گیا۔ اور ایک لمحہ سوچنے تو کیا سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کم دردناک تھی، جنہیں سولے کے کھمبے پر چڑھا کر تیروں اور نیزوں کے کچوکوں سے چید کے شہید کیا گیا تھا؟ یا سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کم دردناک تھی، جن کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کے انہوں نے شہید کیا گیا تھا؟ شہادت سمیہ رضی اللہ عنہ کی بھول گئے، جنہیں شرمگاہ میں نیزہ مار کر انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا؟ لیکن ان تمام کی شہادت پر نہ مریبوں نے، نہ واعظین نے مجمع کو رلایا اور نہ ہی ذاکروں کی زبانوں نے درد و کرب کی تصاویر کو کھینچا۔ اسلام کا چہرہ خون شہید سے ہی گلنار ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو سال بھر کے دنوں میں سے شاید ہی کوئی دن شہادتوں سے خالی نہ ہو، پھر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو ہی رونے، رلانے اور المناک پڑھنے کے ساتھ خاص کیوں کر لیا گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی نکالی میں کام کرنے کے بڑے عادی ہیں۔ ہندو نے کوئی میلہ ٹھیلا لگایا یا دن منایا تو ہم نے بھی منانا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے کرسمس کارڈ شروع کیا تو ہم نے عید کارڈ کو جاری کر دیا۔ اس طرح سوگ منانے کا کام بھی ہم نے نکالی میں شروع کیا ہے۔ تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی جلد دوئم میں لکھا گیا ہے 332 میں معزز الدولہ نے حکم دیا کہ میری حکومت کے تمام باشندگان 10 محرم الحرام کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں دکانیں بند کر دیں اور خرید فروخت چھوڑ کے ماتمی لباس پہنیں۔ تب پھر عورتیں اپنے بال کھولیں، چہروں کو سیاہ کر کے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیے پڑھیں، منہ نوچتے اور چھاتیاں پہنتے ہوئے نکلیں۔ اگلے سال معزز الدولہ نے
پھر یہی حکم دیا شیعہ نے تو اسے بخوبی قبول کر لیا، لیکن سنیوں نے اس کے خلاف شروع کام کو برداشت نہیں کیا۔ اس طرح دو گروہ بن گئے۔ شیعہ نے تو ہر سال اہتمام سے یہ کام شروع کر دیا اور سنی مسلمان یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن برصغیر کے مسلمانوں میں چونکہ نکالی کی ایک عادت ہے، اس لیے انہوں نے سینا کو بھی اور طماطم کو تو اختیار نہ کیا، لیکن شیعہ جس طرح دردناک انداز میں مریا پڑھتے اور عزاداری کے مجالس کا انعقاد کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہمارے واعظین نے کوشش کی کہ کیوں نہ ان سے بھی زیادہ دردناک انداز میں شہادت حسین اور واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے۔ بس یہی سے اس کام کا آغاز ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک فن بن گیا کہ کون سب سے زیادہ دردناک انداز میں بیان کرتا ہے۔ جو کسی کے ذہن میں آیا شہادت حسین کے ساتھ منسوب کر دیا۔ گمناکی کا نقشہ کھینچنے کے لیے کئی جھوٹ ساتھ ملائے۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صبر و ہمت کا مذاق اڑانے والے اور رونے رلانے والے بہت ملیں گے۔ اس سے اداکار واعظین کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ، اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلیف سے زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے ہیں۔ یقیناً ایک عالم آدمی کی تقریر میں تضاد اور بناوٹ والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک عالمانہ شان ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کا انداز جھلکتا ہے، اور وہ بین ڈالنے سے بھی قطعاً پرہیز کرتا ہے۔ اللہ ہمیں فلسفہ شہادت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔